لیکچر کے آغاز سے پہلے قرآن پاک کی کچھ آیات کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ لوگ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ ان کے پاس ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے آمد و رفت کریں گے۔ آپ خورے اور جگ لے کر، ایسے جام لے کر جو بہتی ہوئی شراب سے پر ہوں، جس سے نہ سر میں درد ہو نہ عقل میں فطور آئے، اور ایسے میوے لیے ہوئے جو ان کی پسند کے ہوں، اور پرندوں کے گوشت جو انہیں مرغوب ہوں، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں۔ صدق اللہ العظیم۔ اب اسٹوڈنٹس ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمیں جو انجینئرنگ اسٹیشنز یا ہیومنیٹیو اسٹیشنز ہم نے دیکھے، ہم نے ڈسکس کیے، اور دوسرے نمبر پہ جو فیلڈ کنٹرول اسٹیشنز ہیں ان کے درمیان ہم نے کہا تھا کہ کمیونیکیشن کروانے کے لیے ایک نیٹ ورک کی ضرورت ہوتی ہے، کمیونیکیشن نیٹ ورک کی۔ وہ کمیونیکیشن نیٹ ورک یوکوگاوا نے اپنا ڈیزائن کیا ہے، اس کے اپنے پروٹوکولز ہیں، وہ اپنے رولز کے تحت وہ کمیونیکیشن کروا رہا ہوتا ہے۔ اس نیٹ ورک کا نام وی نیٹ /IP رکھا جاتا ہے، وی نیٹ IP۔ سینٹم سیریز جو اب تک آ چکی ہے، اس کی مختلف اگر ہم اس کی ڈیولپمنٹ کو دیکھیں تو وہ مختلف سٹیپس میں ایوالو ہوئی ہے۔ جیسے کہ سب سے پہلے 1975 میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سینٹم نظر آیا، اس کے بعد 1983 کے اندر سینٹم وی کے نام سے آپ کو موڈیفیکیشن ملی اور ذرا امپرووڈ ورژن ملا۔ اسی طرح پھر 1988 میں، 1993 میں، 1998 میں، اینڈ دین سو آن۔ اس وقت سینٹم VP کی سیریز چل رہی ہے، اور سینٹم VP کے آگے مختلف ماڈل آ چکے ہیں جو کہ ہم نے ڈسکس کیے، R4، R5 اور R6 تک آ چکے ہیں۔ اب اس ایولیوشن میں جیسے جیسے ڈیولپمنٹ ہوتی گئی، جو ڈیٹا کی کمیونیکیشن تھی وہ شروع میں آپ کو نظر آتا ہے کہ جو اس کی کمیونیکیشن بس تھی وہ ویک تھی، لیکن آہستہ سے جیسے جیسے ڈیولپمنٹ ہوتی گئی، کمیونیکیشن بس کے اندر کیپیبلٹی ٹو کمیونیکیٹ ڈیٹا ایفیشینٹلی، سیکیور اور فاسٹ ڈیٹا کمیونیکیشن جو ہے وہ بڑھتی چلی گئی، اور ساتھ ساتھ ہم نے ان کے ماڈلز کے نام بھی چینج کرتے چلے گئے۔ جیسے سب سے پہلے F بس یوز ہوتی تھی، پھر ہائی فریکوینسی بس آئی، HF بس آئے، پھر وی نیٹ بس یا وی نیٹ کمیونیکیشن نیٹ ورک کا نام دیا گیا، اور اب اس وقت جو یوز ہو رہے ہیں وہ وی نیٹ IP نیٹ ورک کا نام دیا جاتا ہے۔ اب یہ وی نیٹ IP کیا ہے؟ وی نیٹ IP is a high speed and open network protocol which conforms to the IEEE standard اور IEEE 802.3 یہ کمیونیکیشن کا ایکسٹینڈرڈ ہے جو کہ اوپن ہے، ریلائبل ہے، ریئل ٹائم براڈ بینڈ کمیونیکیشن پرفارم کرتا ہے۔ اوپن سے مراد ہم اس کو موڈیفائی کر سکتے ہیں۔ اٹ سپورٹس a transmission speed of 1 Gbps۔ یہ اتنی ہائی سپیڈ کے اوپر کمیونیکیشن پرفارم کرتا ہے۔ وی نیٹ IP has 2 independent communication paths، بس 1 اینڈ بس 2، کیونکہ ریڈنڈنسی ہم نے رکھنی ہوتی ہے، اور اگر ایک بس 1 کام کرنا چھوڑ دے گی تو پھر آپ کے پاس بس 2 ورکنگ میں آ جائے گی۔ کنٹرول کمیونیکیشن جو ہے وہ ٹرانسفر کرتی ہے کنٹرول ڈیٹا کو، اور اوپن کمیونیکیشن از دا کمیونیکیشن کنڈکٹڈ بائی یوزنگ دا ویریس اسٹینڈرڈ پروٹوکول فار ایتھرنیٹ۔ یعنی یہ جو آپ کی اوپن کمیونیکیشن ہے اس کو ہم ایتھرنیٹ کہتے ہیں۔ کمپیوٹرز آپس میں اگر کمیونیکیٹ کریں گے تو اسے ایتھرنیٹ کہیں گے، اور اگر آپ کے فیلڈ کنٹرول اسٹیشن ان پٹ آؤٹ پٹس کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں گے تو اس کمیونیکیشن کو ہم کنٹرول کمیونیکیشن کہیں گے، کیونکہ کنٹرول ڈیٹا ان پٹ آؤٹ پٹس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ڈیٹا ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے سینسر سے فیلڈ کنٹرول یونٹ کے درمیان، اسے کنٹرول کمیونیکیشن کہیں گے۔ اب وی نیٹ کنٹرول نیٹ ورک کی اگر بات کریں تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں کمپیوٹرز کے آپس میں جو کمیونیکیشن ہو رہی ہے اسے ہم نے شو کیا۔ یہ کمپیوٹرز کے آپس کی کمیونیکیشن ریڈنڈنٹ نظر آ رہی ہے، 2 لائنیں ہیں، اس کو وی نیٹ IP کہتے ہیں۔ یہ وی نیٹ IP ایتھرنیٹ کہلائے گا اگر کمپیوٹرز اور کمپیوٹرز آپس میں کمیونیکیٹ کریں گے، یا کمپیوٹر کسی پرنٹر کے ساتھ کمیونیکیشن کریں گے، یا کمپیوٹرز کسی OPC سرور کے ساتھ۔ یہ OPC سرور کیا ہوتا ہے؟ OPC سرور آپ کا نیٹ ورک کا ایک سرور ہے جو کہ کسی ہارڈ ویئر PLCs کے ساتھ ڈیل کرنے میں آپ کو ہیلپ کرتا ہے کہ ہارڈ ویئر کے ساتھ انٹرفیس کرنا ہے تو PLCs وغیرہ کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے OPC سرور یوز کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کمپیوٹرز آپس میں کمیونیکیٹ کریں گے تو اس نیٹ ورک کا نام ایتھرنیٹ رکھیں گے، اور یا اسے ہم ایتھرنیٹ کہیں گے۔ جبکہ اگر آپ کا فیلڈ کنٹرول اسٹیشن اور آپ کی سینسرز آپ کمیونیکیٹ کریں گے ڈیٹا کو تو اس کو ہم کنٹرول کمیونیکیشن کہیں گے۔ VNet is a real-time control bus for linking the stations such as
FCS, HIS اینڈ BCV. یہ آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ VNet جو ہے وہ ایک ریئل ٹائم کنٹرول نیٹورک ہے. VNet supports a transmission speed of 10 megabits per second and used for transmission of control data between the stations. Ethernet network is used for transmission of other data types. جبکہ VNet یوز ہو سکتی ہے ایز اے سنگل لائن فار نان ریڈنڈنٹ کنفیگریشن، لیکن ہم یوزلی ڈبل لائن ریڈنڈنٹ کنفیگریشن کے طور پر اسے یوز کرتے ہیں کیونکہ ہم سیفٹی اور سیکیورٹی تاکہ سسٹم ہمارا ورک کرتا رہے. VNet کنٹرول نیٹورک کو مزید ایلیبوریٹ کرتے ہیں. اس فگر سے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کمپیوٹرز کی آپس کی کمیونیکیشن تو اس کو ہم ایتھرنیٹ کہتے ہیں، جبکہ کمپیوٹرز یعنی ہیومن انٹرفیس اسٹیشنز یا جنرل پرپز کمپیوٹرز یا انجینئرنگ اسٹیشن جو مرضی نام دے دیں، ان کی اگر کیبنٹ تک کمیونیکیشن کروانی ہے تو اس کو ہم VNet کہتے ہیں. یہ آپ کو یہاں VNet لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. کمپیوٹرز کی آپس کی کمیونیکیشن تو ایتھرنیٹ کہلاتی ہے، ایتھرنیٹ کے تھرو ہوتی ہے، جبکہ کمپیوٹرز کے سے کیبنٹ تک کی یا فیلڈ کنٹرول یونٹ تک کی جو کمیونیکیشن ہے اس کمیونیکیشن نیٹورک کو ہم VNet کہتے ہیں. اب VNet سسٹم کے 4 مین کمپوننٹس ہیں جس کو ہم VNet IP ڈومین کہتے ہیں، لیئر 3 سوئچ کہتے ہیں، راؤٹرز کہتے ہیں، اور چوتھا VNet IP اسٹیشن. یعنی یہ 4 چیزیں مل کے آپ کا VNet نیٹورک بناتی ہیں. تو دیکھتے ہیں ون بائی ون ان کو. جیسے کہ ہم نے تذکرہ کیا کہ 4 چیزیں ہیں، وہ 4 چیزیں ہمیں یہاں نظر آ رہی ہیں. سب سے پہلے VNet IP ڈومین ہے، پھر لیئر 3 سوئچ ہے، اور VNet راؤٹر ہے، اور VNet IP اسٹیشنز ہیں جو مختلف کمپیوٹرز کے طور پر کام کرتے ہیں. اب اس نیٹورک کو اگر غور سے دیکھیں تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ مختلف اسٹیشنز، ہیومن انٹرفیس اسٹیشنز یا جنرل پرپز کمپیوٹرز یا پلانٹ ریسورس مینیجر کمپیوٹر، یہ سارے کمپیوٹرز جو ہیں وہ لنکڈ ہیں کسی نیٹورک کے تھرو. جیسا کہ ہم نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا اس فگر میں، یہ سارے ایک نیٹورک کے تھرو لنکڈ ہیں اور اس کا نام ایتھرنیٹ رکھا ہوا ہے. یہ تمام کمپیوٹرز اسی طرح کیبنٹس کے ساتھ بھی لنکڈ ہے. اگر یہ تمام کمپیوٹرز کسی ایک کیبنٹ سے لنکڈ ہے یا 2 کیبنٹس یہاں لگا دی جائیں یا 5 کیبنٹس لگا دی جائیں، ان کا کمیونیکیشن صرف ایک ہی کیبل کے تھرو آپس میں ہو رہی ہو تو اسے ہم ایک ڈومین کہتے ہیں. یعنی یہ جو بلو کلر کی ایک آپ کو کمیونیکیشن کیبل نظر آ رہی ہے، اگر یہ ایک کیبل مختلف کیبنٹس کو آپس میں کنیکٹ کیے ہوئے ہو، ان کا ایک ہی نیٹورک بنا ہوا ہو، تو ہم کہتے ہیں کہ ایک ڈومین ہے. ایک نیٹورک یا ایک کمیونیکیشن کیبل پر لگی ہوئی ساری کیبنٹ، سارے کنٹرولر، ساری PLC، سارے ڈیوائسز اگر ایک نیٹورک کیبل پہ لگے ہوئے ہیں اور دوسری کوئی اور کیبل نہیں ہے، تو جیسے بلو لائن کی ایک کیبل پہ یہ نیچے والے سارے کمپوننٹس لگے ہیں، تو ہم کہیں گے یہ ایک ڈومین ہے. اسی طرح اور بھی ڈومینز ہو سکتی ہیں کہ کوئی اور کمیونیکیشن کیبل ہو، بلو کے طرح کی کوئی اور بلو کیبل لے کے آ جائیں، یعنی VNet کیبل لے کے آ جائیں اور اس پر ہم ایک اور سسٹم بنا دیں، کچھ کمپیوٹرز لگا دیں اور کچھ ہارڈ ویئر آپ کے فیلڈ کنٹرول اسٹیشن لگا دیں، کچھ سینسرز ٹرانسمیٹرز لگا دیں، اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کر دیں، تو ہم کہیں گے وہ ایک اور ڈومین بن جائے گی. تو اس طرح سے 2 ڈومینز ہو جائیں گی. اسی طرح کوئی تیسری ڈومین بھی بنائی جا سکتی ہے، چوتھی ڈومین بھی بنائی جا سکتی ہے، وغیرہ وغیرہ. تو ایک کمیونیکیشن نیٹورک کے ساتھ جو چیزیں اٹیچ ہوتی ہیں اسے ایک ڈومین کہتے ہیں. اب ایک کمیونیکیشن نیٹورک کسی دوسرے کمیونیکیشن نیٹورک کے ساتھ کنیکٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن درمیان میں ایک سوئچ لگانا پڑے گا، نیٹورکنگ سوئچ، جس کو لیئر 3 سوئچ کہا جاتا ہے. اور اگر ایک ڈومین سے کسی دوسری دور کی ڈومین تک ڈیٹا راؤٹ کروانا ہے تو آپ راؤٹر بھی لگا سکتے ہیں، جس کو VNet راؤٹر کہتے ہیں، جو کچھ اس شکل کا ہوتا ہے. Please subscribe YouTube channel, press the bell icon and like videos, and also share this video to the others. Thank you.